حضرات، چونکہ آج میں یہ پہلی بار یہاں مصطفیٰ آباد میں آیا ہوں، کیونکہ ایسے میں آ چکا ہوں مگر اس پروگرام میں پہلی بار آیا ہوں۔ حضرات، چونکہ ماحول اس وقت نوحے کا ہو گیا ہے اور کافی فرمائش میرے پاس آئی ہے اور مستورات کی بھی کئی فرمائش ہے، مگر میں پورا نہیں کر سکتا ہوں، مگر جو بھی ہو سکے گا میں پڑھوں گا۔ سب سے پہلے میں جو نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں حضرات، یہ نوحے کا عنوان یہ ہے کہ عصر کے ہنگامے کے بعد جب جناب زینب اتنی پریشان ہو چکی تھیں کہ جب حسین بھی شہید ہو گئے اور شام غریبہ آئی، جناب سکینہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈنے کے لیے مقتل نکل جاتی ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے جناب زینب ام کلثوم نکلتی ہیں اور اچانک ان کی نگاہ نشیب پر گئی۔ بس اپنے بھیا عباس طرف دیکھا اور بابا کی بات یاد آ گئی۔ بس اس وقت وہ آج جناب زینب کی ٹوٹ چکی تھی۔ اب رک کر کے جناب عباس سے جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں آپ حضرات سماعت فرمائیں، جہاں جہاں بھی ہوں توجہ چاہوں گا۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علم دار اٹھو، سلمان ادھر آ جاؤ۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علم دار اٹھو، میرے شیر اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملا ایک اڑا تے دیکھا، میں نے سورج کو سوانے سے پہ آتے دیکھا، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے
پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے نوکے نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے جس گاڑی جس گھڑی داشت سے جبریل کی آواز آئی قتل شبیر ہوئے شمع امامت کی بجھی پنجتن پاک سے اب ہو گئی دنیا خالی عرش عابد کی اس آواز سے جب آنکھ کھلی سوچو عباس اسے کیسے سنبھالا میں نے تام کر شانوں کو کس طرح لٹایا میں نے گرم میں ڈوبے کرب میں ڈوبی ہوئی خیمے پھینک آئی صدا میرے بھائی کا فرس خون میں نہایا تھا کڑا پشت پر کوئی نہ تھا بے کٹی زین ڈلا میں نے پوچھا میرے بھیا کو کہاں چھوڑایا اس کی آنکھوں نے کہا بیٹھنے والا نہ رہا تو اکیلی ہوئی زینب تیرا بھیا نہ رہا اس بیابان میں ڈھونڈوں کہاں منزل آباد اتنے غم ہے کہ نہ پٹ جائے کہیں دل آباد موت کر دے مجھے تم
کے قریب چھوڑ کے ساحل عباس جسم تیروں پہ معلق ہے میرے بھائی کا ایک مجمع سا لگا ہے وہاں تنہائی کا دور ویران سے رونے کی صدا آتی ہے کوئی بی بی ہے جو سر خاک پہ ٹکراتی ہے پشت خیمہ پہ کبھی رو کے چلی جاتی ہے بھائی کے پاس کبھی بالوں کو بکھراتی ہے میں یتیموں کو یہاں چھوڑ کے جاؤں کیسے ماں سے کس طرح ملوں حال سناؤں کیسے کتنا مشکل کتنا مشکل کتنا مشکل ہے سکینہ کو سلانا عباس مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا عباس کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس تم سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ عباس اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی تم اسے گود میں لے لو گے تو سو جائے گی نہر کی سمت سے آواز یہ آئی انور اپنی ہمشیر سے کہتا تھا کوئی رو رو کر حال تو دیکھیے میرا لب دریا
مجھ کو للہ یہ بتلا یہ میری خواہ ہے ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھا کیسے تھکیا دے کے سکینہ کو سلاؤں کیسے تجھے دیکھ سکی دولہا بنا کر تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر
اللہ نہ کرے کسی کے سامنے جوان کی موت ہو، ماں کے سامنے کیفیت کیا ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا. سوچا تھا دلہن چاند سی میں لاؤں گی بیٹا، تاروں سے سجا دیکھوں گی رخ پر تیرے صحرا، رکھوں گی دلہن دولہا کو دنیا سے چھپا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر. میں دیکھتی ہوں جلدی میں دیکھتی بارات کبھی اپنے جوان کی، خواہش تھی ہتھیلی پہ رچاتی تیرے مہندی، سینے کا لہو آ گئے ہاں تو میں لگا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر. آدھا جہاں جب سنیں گے جوان بیٹے کی لاش ہے اور سامنے ماں ہے، کیا کہتی اپنے بیٹے سے، توجہ چاہوں گا. کیوں باندھ نگاہ ہے انہیں کھول دو بیٹا، لیلا میرے لال ذرا بول دو بیٹا، 18 برس پالا تجھے ناز اٹھا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر. جس طرح سے جس طرح چھپ سکتا نہیں، جس طرح جس طرح سے اجڑی ہوں میں کو بنا اجڑے، یا رب کسی مادر سے جوان لال نہ بچھڑے، بیٹا نہ کوئی آئے کبھی خون میں نہا کر، تم مر
سجا کر اے میرے جوان لٹ گئی سب میری کمائی، ہر ایک خوشی ہو گئی اب مجھ سے پرائی، کٹ جائیں گے اب شام و سحر اشک بہا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر۔ آخری من سماعت سب دنیا تیرا لہجہ نہ کبھی بھول سکے گی، جب جب بھی عزا ہوگی تجھے یاد کرے گی، کیوں سو گئے لال زمانے کو جگا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر۔ مقطع سماعت انور علی اکبر کا تڑپ تارا لاشا تھی پاس کھڑی سر کو جھکا اے ہوئے لیلا، بیٹے سے یہی کہتی تھی ماں ہاتھ اٹھا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر۔ بس کلیجہ انی کے ساتھ ماں کا بہن لغت فطرت کا منفرد نام ماں ممتا، خود نہیں کھاتی ہے فاقوں میں بسر کرتی ہے،
پھر بھی پیٹ آغوش کے پالوں کا مگر بہتی ہے۔ کیا ضرورت ہے میرے بچوں کو یہ سوچ کر، جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ وہ کوچکا مناظر آپ اپنی نیند سے چوکی ہے دہائی اماں، لٹ کا گھر تو سواری ادھر آئی اماں۔ اس کوچکا مناظر کو شہر الہ آباد کی مشہور و معروف انجمن محافظ ازا قدیم کے ممبران سے بسط ادب گزارش کہ چائے نوش فرما لیں۔ آئیے حضرات، ہماری مہمان انجمن دستہ معصومیہ گھوسی شہنشاہ نوحقان جناب مولانا علم و عرفان کی معراج کمال، الفاظ کے بحر بے کراں سے گوہر نایاب دستہ معصومیہ گھوسی جناب شفقت عباس صاحب قمی سے گزارش اپنی انجمن لے کر حاضر ہوں، اور اس کے فوراً بعد شیراز ہند سے آئی ہوئی ہماری مہمان انجمن ذوالفقاریہ کے ممبران سے گزارش کہ وہ تیار رہیں۔ دستہ معصومیہ گھوسی کے ممبران سے گزارش کہ معصوم علی اصغر کی بارگاہ میں خراج عقیدت کہ یہ آ رہی ہے صدا ظلم کی چٹانوں سے، صغیر جیت گیا شام کے جوانوں سے، سپاہ شام سے اصغر نے کہہ دیا ہنس کر تمہیں غبار ہو الجھو نہ آسمانوں سے۔ مانا کہ تیرے تیرے شرامیز کی زد سے اصغر کا گلا بچنے کی تدبیر نہیں ہے، اسلام کی شہرت پہ جو پڑ جائے ستمگر ایسا تیرے ترکش میں کوئی تیر نہیں ہے۔ معصوم علی اصغر کو خراج عقیدت خود ہرملا بھی رو دیا اپنے ستم کے بعد، بچے نے مسکرا کے عجب وار کر دیا، بڑھ کے اصغر کے گلے اور بازوئے شبیر سے قلب زہرا بھی چھدا ہے ہرملا کے تیر سے، خود زبان تیر میں کانٹے سے پڑھ کر رہ گئے، تشنگی اصغر کی پوچھو ہرملا کے تیر سے۔ آئیے بسط خلوص و ادب گزارش انجمن دستہ معصومیہ گھوسی جس کے صاحب بیعت جناب مولانا شفقت صاحب انشاءاللہ ہندوستان کا سب سے بڑا پروگرام قافلہ بنی اسد 6 جنوری کو دفن شہداء کربلا میں قمر بنی ہاشم کی منظر کشی ہوگی، اور شفقت عباس دفن شہداء کربلا کا منظر منفرد نوح و ماتم کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج ہماری ان سے بات ہو چکی ہے، وعدہ ہو گیا، پوسٹر آ چکا ہے، لیکن بے پناہ محبت شفقت اور ایثار و قربانی کا جذبہ لے کر دوسرا پوسٹر ان کے لیے چھپ رہا ہے۔ انشاءاللہ 6 جنوری کو یہ انجمن الہ آباد میں منفرد دفن شہداء کربلا میں خراج عقیدت ممبران سے گزارش تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم علی اصغر میں دستہ معصومیہ کا خراج عقیدت، اور اس کے فوراً بعد ذوالفقاریہ جونپور بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت۔ ان کی زندگی کا نظم العین مقصد حیات صرف اور صرف ذکر حسین، یاد حسین، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، اسی پرچم کو لے کر پلکوں کی نرم جھالر کا اشکوں کے چنبون سجا کر قندیل آتش شام کے سینے پہ جلا کر ہم روشنی کرب و بلا مانگ رہے ہیں، اور قربان گہے صبر میں بچوں کے قبیلے اصغر سے تبسم کی ادا مانگ رہے ہیں، ہم سبط نبی سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، حق بات پہ مرنے کی ادا مانگ رہے ہیں۔ آئیے مائک پر ایک شعر سے ان کا خیر مقدم ہوگا کہ انسان کو سکون سے رہنا سکھا دیا، ہنس ہنس کے ظلم و جور بھی سہنا سکھا دیا، شبیر تیری پیاس نے محشر کی شام تک آنکھوں کی ہر فرات کو بہنا سکھا دیا، فرات فکر پہ لفظوں کی کائنات سجا کر اپنی پلکوں کی نرم جھالر پر پورے دل میں ڈبو کے فرات فکر سے الفاظ کے اس بحر بے کراں سے گوہر نایاب سجا کر جناب شفقت صاحب کے نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے، ادب سے آتے ہیں قدسی طواف کرنے کو۔ ہلو آئیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں، لیکن افضل الانتظار الفرجہ، بہترین عبادت انتظار ہے اس حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت جناب شفقت
قمی صاحب انجمن دستہ معصومیہ کے لیے آئیے ایک شعر سے ان کا خیر مقدم. جو حضرات دور دور تک ہیں زندگی کا نبولان مقصد حیات صرف و صرف ذکر حسین. حسین آ نہیں سکتا کسی تخیل میں. حسین یہ قدیر بھائی کا اس مرکز کا پیغام ہوگا, اس منظر کشی کا پیغام کہ حسین آ نہیں سکتا کسی تخیل میں, بہت عظیم و مکرم بہت بڑا ہے حسین. حیات موت کے مقتل میں بانٹتا ہے حسین, قسم خدا کی عجب بندہ خدا ہے حسین. وہ دیکھ ریت کے ذروں سے رس رہا ہے لہو, یہ کون موج سمندر پہ لکھ رہا ہے حسین. آئیے اسی در کا خادم کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین, کہتا رہوں گا جوش عقیدت میں یا حسین. دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی, اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. یا حسین ماتم کیجئے. آئیے اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن ذوالفقاریہ جونپور اپنے مخصوص انداز میں نوحہ ماتم اور تاریخی ماتم زنجیروں کا جو ان کا بہت ہی مشہور ماتم ہے انشاءاللہ پیش کریں گے. ان سے گزارش کہ وہ تیار رہیں. برباد ہوا ہے, برباد ہوا ہے زہرا کا بھرا گھر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے, برباد ہوا ہے زہرا کا بھرا گھر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے, برباد ہوا ہے زہرا کا بھرا گھر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے, برباد ہوا ہے زہرا کا بھرا گھر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے. اے بے مقنع چادر, بے مقنع چادر, بے مقنع چادر, بے مقنع چادر تھی زینب مضطر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے, برباد ہوا ہے زہرا کا بھرا گھر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے. اے مرنے پہ ستم یہ ستم ایجاد نے توڑے, مرنے پہ ستم یہ ستم ایجاد نے توڑے, قاسم کے تنے پاک پہ دوڑا دیے گھوڑے, دوڑا دیے گھوڑے, دوڑا دیے گھوڑے, دوڑا دیے گھوڑے, صد پاش ہوئی ہے, صد پاش ہوئی ہے, صد پاش ہوئی ہے لاش بن شبر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے, برباد ہوا ہے زہرا کا بھرا گھر, صحرائے بلا میں برباد ہوا ہے.
आइए हजरात, कई नौहों की फरमाइश, लेकिन फरमाइशी नौहे छोड़ के आप हजरात की खिदमत में एक ऐसा नौहा पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मसाब होंगे, हक़ मातम अदा होगा। यकीनन ये सर्द भरी रात हमें एहसास हो रहा है इन सर्दियों का, लेकिन हुसैन की बेकस माँ शहज़ादी ज़ैनब को, शहज़ादी फ़ातिमा को इन सर्दियों का एहसास नहीं है। वो अपना शिकस्ता पहलू पकड़े हुए हर शब्बेदारी, हर जुलूस, हर मजलिस में शिरकत करती हैं और आखिर तक बैठ के आपके 2 कतरे आंसुओं का इंतज़ार करती हैं। किसी ने पूछा, शहज़ादी आप इन आंसुओं का क्या करती हैं? तो शहज़ादी फरमाती हैं कि तुम्हारे आंसुओं को ले जाती हूँ, अपने लाल के ज़ख्मों पर लगाती हूँ। ये आंसू मेरे लाल के ज़ख्म का मरहम बनते हैं। तो अज़ादारों, आइए चंद क़तरे आंसू रुमाले सैयदा के हवाले कर दिया जाए ताकि हुसैन के ज़ख्मों के काम आएँ। आइए हुसैन की कमसिन बच्ची जनाब सकीना के हवाले से नौहा पेश खिदमत है। ज़िंदान के अंदर तड़प तड़प के हुसैन की कमसिन बच्ची मर गई। ऐसी सूरत में कौन है जो सकीना को गुस्लो कफन दे? एक भाई, लेकिन इतना मजबूर कि हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ हैं। अज़ादारों, ऐसी सूरत में सैयद सज्जाद ने बहन का जनाजा तो उठा लिया, मगर जब कब्र के करीब गए तो 2 हाथ नमूदार हुए और आवाज़ आई कि लाओ मेरी लाल को मेरे हवाले कर दो। तसव्वुरात चाहिए। इंशाअल्लाह नौहे की रदीफ़ पर आप रोएंगे, मुसाब होंगे। जहाँ भी हजरात हैं, मैं सबसे दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आएँ और चंद कतरे आंसू रुमाले सैयदा के हवाले करें। एक कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए, आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। आवाज ये आई, दे दो। इंशाअल्लाह मसाब होंगे, हक़ मातम अदा होगा। कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए, आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। एक कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए, आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। एक कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए। समाअत करेंगे एक एक बंदे यहाँ से। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। कांटों पे ये चलती थी, इस छोटे से सीने में भी कांटों पे ये चलती थी। इस छोटे से सीने में भी वो धूप का मौसम था। लू चलती थी दिन में भी वो धूप का मौसम था। लू चलती थी दिन में भी है गम की सताई। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। आवाज ये आई, दे दो मेरी बच्ची को। एक कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए। समाअत करें, मुसीबत और गुर्बत देखें। दे दो मेरी बच्ची
को। इस आलम गुर्बत में पाया न कफन इसने, इस आलम गुर्बत में पाया न कफन इसने, तलवारों के साए में झेला है मेहन इसने, तलवारों के साए में झेला है मेहन इसने, तस्कीन न पाई आवाज़ आई। समात करें आज़ादारों, दो हाथ कब्र से नमूदार हुए और क्या आवाज आई सुने। दे दो मेरी बच्ची को, दे दो मेरी बच्ची को, सीने पे सुलाऊंगा। दे दो मेरी बच्ची को, सीने पे सुलाऊंगा। अब्बास के पहलू में ले जाके लेटाऊंगा। अब्बास के पहलू में ले जाके लेटाऊंगा। सोने नहीं पाई आवाज़ आई। दे दो मेरी बच्ची को, आवाज़ आई। सुने अज़ादारों, एक एक बंद क़यामत के बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। तस्वुरात चाहिए। कब्र से दो हाथ नमूदार हुए, आवाज़ आई। दे दो मेरी बच्ची को। दुर्रे भी लगाते थे बेखौफ खतर इसको, दुर्रे भी लगाते थे बेखौफ खतर इसको। ज़रा तस्वुर दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह जब जब आप अपनी यादों में लाएंगे ये तस्वुरात रोएंगे। जरा सुने, जनाब हुसैन की एक कमसिन बच्ची सकीना और शिमर लईन ताजियाने मारता था पुश्त पर। कभी किसी ने गौर किया कि आखिर इन ताजियानों का जोर क्या होता था? अगर मदरसे में भी कोई मुअल्लिम बच्चों को मारता है तो लोग यही कहते हैं कि आहिस्ता मारना, इसलिए कि बच्चा कमसिन है। लेकिन अफसोस सकीना को शिमर मलून ताजियाना मार रहा है, मगर ये कोई कहने वाला नहीं कि सकीना को आहिस्ता मारना। और शिमर का ताजियाना मालूम है, अगर शिमर का ताजियाना पूछना हो तो चौथे इमाम सैयद सज्जाद से पूछो, इसलिए कि सरे अब्बास घोड़े की गर्दन में है और सैयद सज्जाद खड़े हो के कह रहे चचा अब ये पुष्ट शिमर के ताजियाने के लायक नहीं है। और हुसैन की कमसिन बच्ची वो ताजियाना खा रही है। समात करेंगे, तस्वुर दे रहा हूँ आपको, इंशाअल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हक़ मातम अदा होगा। दुर्रे भी लगाते थे बेखौफ खतर इसको, दुर्रे भी लगाते थे बेखौफ खतर इसको। मारा है तमाचों से दौरान सफर इसको, मारा है तमाचों से दौरान सफर इसको। क्या शक्ल बनाई आवाज़ आई। दे दो मेरी बच्ची को, आवाज़ एक रसन और 12 गले तस्वुर में रखें और ये बंद आपके हवाले समात करें। कब्र से दो हाथ नमूदार हुए, आवाज़ आई। दे दो मेरी बच्ची को। बहता था लहू इतना
تھا دامن بھی بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی تن جاتی تھی جب رسی چھل جاتی تھی گردن بھی تن جاتی تھی جب رسی چھل جاتی تھی گردن بھی زخمی ہے کلائی آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو کوئی سے رستے میں پانی نہ پلاتا تھا عزادارو جناب سکینہ کے بارے میں میں نے بہت دیکھا مگر روایتوں میں یہ نہیں ملتا کہ جناب سکینہ نے کربلا کے بعد پانی کب پیا کئی بار پانی سامنے آیا لیکن جناب سکینہ کو پیتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ شمر ملون اپنے جانوروں کو سیراب کر رہا ہے اور حسین کی کم سی بچی شمر کے پیچھے پیچھے کوزہ لیے پانی کا سوال کر رہی ہے شمر کہتا ہے سکینہ پانی پیو گی سکینہ کہتی ہے آج شمر بہت پیاسی ہوں پھر شمر اونٹوں کو تو سیراب کرتا ہے مگر سکینہ کو پانی نہیں پلاتا اور جب سارے جانوروں کو سیراب کر چکا پھر سکینہ سے کہا سکینہ پانی پیو گی کہا آج شمر بہت پیاسی ہوں اللہ تعالیٰ تصورات چاہیے شمر ملعون زمین پہ تو پانی بہا دیتا ہے مگر حسین کی بیٹا بچی کو نہیں دیتا اور سکینہ کی پیاس کا عالم کیا ہے یہ مجھ سے نہیں سکینہ خود کہتی ہے بھیا سید سجاد پیاس کی انتہا کب ہوتی ہے تو سید سجاد کہتی بیٹی میری بہن جب یہ ہڈیاں سلگنے لگتی ہیں سکینہ کہتی ہے بھیا اب میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں عزادار و تصورات چاہیے انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا اس لیے کہ آپ اس شب کی ٹھنڈک بھری رات میں اسی لیے کھڑے ہیں کہ شہزادی کو پرسہ دے سکے آئیے سکینہ کی دادی اسی شب داری میں کہیں نہ کہیں اپنا شکستہ پہلو پکڑے کھڑی ہے آپ کے آنسوؤں کے انتظار میں لیجئے یہ بند حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں مصاب ہوں گی تصور دے رہا ہوں آپ کو سماعت کریں کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا اس چھوٹی سی بچی پر کچھ رحم نہ آتا تھا اس چھوٹی سی بچی پر کچھ رحم نہ آتا تھا دیتی تھی دعائی آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے عزادارو سکینہ کے جسم پر زخموں سے پورا جسم بھرا ہوا تھا اور اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس وقت لگا ہے جب زندان کے اندر مسالہ آئی ہے چاہتی
چاہتی ہے کہ کرتا اتار کے غسل لے تو ایک مرتبہ چیخ مار کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیوی اس بچی کو کوئی مرد تھا؟ کہنے کوئی مرد نہیں تھا۔ کہا پھر اس کا کرتا بدن سے جدا کیوں نہیں ہوتا؟ کہا اتنے تازیانے کھائے ہیں اس بچی نے کہ پورا بدن زخمی ہے۔ اب ہزاروں شعر سنے تو سوراب دے رہا ہوں آپ کو تاکہ حق ماتم ادا ہو سکے، سماعت کریں گے۔ اوے اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، آثار ابھی تک ہے رسی کے نشانوں کے، آثار ابھی تک ہے رسی کے نشانوں کے، مہلت بھی نہ پائی۔ آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی۔ بچی تماچے کھا رہی مگر ماں مجبور ہے، پھپھیاں مجبور ہیں۔ سماعت کریں گے عزاداروں۔ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی، بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی، مجبور تھی ماں پھپھیا کچھ کر نہیں پاتی تھی، مجبور تھی ماں پھپھیا کچھ کر نہیں پاتی تھی، آتی تھی رلائی۔ آواز آئی دے دو میری زندان شام میں سکینہ تڑپ تڑپ کے ایک بھائی ہے جسے بہن کا جنازہ اٹھانا ہے۔ سماعت کریں گے۔ ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ تھا کون سکینہ کو لے جائے جو تربت میں، تھا کون سکینہ کو لے جائے جو تربت میں، عابد تھے فقط زندہ بیماری کی حالت میں، عابد تھے فقط زندہ بیماری کی حالت میں، کوئی نہ تھا بھائی۔ آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار، کس قدر لاغر تھا بھائی، اور ایسی صورت میں بہن کا جنازہ سماعت کریں گے۔ دے دو میری بچی کو۔